اللہ یہ چاہتے ہیں کہ انسان کا اللہ سے تعلق قائم رہے، اللہ سے محبت رہے، اس کو ایک تعلق رہے۔ اس تعلق کو برقرار رکھنے کے لیے، تعلق کو جوڑنے کے لیے اللہ نے بہت سارے احکام دیے۔ انسان جب ایک کام روٹین سے کرتا ہے تو وہ کرتے کرتے اس کا عادی ہو جاتا ہے، پھر وہ بھول جاتا ہے کہ میں یہ کام کر کیوں رہا تھا، اس کا مقصد کیا تھا۔ تو اس کی روٹین پھر تھوڑی سی چینج کروائی جاتی ہے۔ جب روٹین چینج ہوتی ہے اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ پہلے مجھے یہ حکم تھا، اب مجھے یہ حکم ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں حکم ہے کہ ہم ذکر آہستہ آواز سے کریں۔ اسلام میں ذکر بالجہر کو، اونچی آواز سے ذکر کو پسند نہیں کیا گیا۔ صحابہ سفر کے دوران اونچی آواز سے ذکر کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کسی ایسی ذات کو نہیں پکارتے جو بہرا ہو، وہ تو سنتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بقرعید کے دنوں میں، ایام تشریق میں، نمازوں کے بعد بلند آواز سے تکبیر کہلوائی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ روٹین سے ہٹ کے، اس سے کیا ہوتا ہے، جیسے ہی تکبیر کی صدائیں گونجتی ہیں ایک دم ہمیں احساس ہوتا ہے یہ کیا ہوئی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے ایسے، فوراً توجہ اللہ کی طرف جاتی ہے کہ بھئی اب اللہ نے اس طرح سے ذکر کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، اب اللہ کا حکم یہ ہے۔ اور یہ تکبیرات ہم فجر کو پڑھتے ہیں اور ایام تشریق میں، یعنی 13 ذی الحجہ کی عصر میں جا کے ختم کرتے ہیں۔ حالانکہ قربانی کے ایام 3 ہیں، مسلسل بلند آواز سے ذکر کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عبادت کا طریقہ بھی بقرعید کے ایام میں بدل دیا کہ اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جانوروں کے گلے پہ چھری پھیرو، یہ بھی روٹین سے ہٹ کرے۔ عجیب ہی نوعیت کی عبادت ہے، لوگ جاتے ہیں جانور خریدتے ہیں، اسے لے کے آتے ہیں، غیر مسلم پوچھتے ہیں بھئی تمہیں کیا ہو گیا، ابھی تو اچھے بھلے تھے، تم کیوں بکروں کے گایوں کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے ہو، پورے سال تو ہم نے کبھی نہیں تمہیں ایسا کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ ایک دم سے کیا سیزن آتا ہے اور ہر آدمی گائے لا رہا ہے، بکرے لا رہا ہے، جانور لا رہا ہے، گلیوں میں گھما رہا ہے اور اسے کاٹ کے کھا بھی رہا ہے اور کھلا بھی رہا ہے۔ غیر مسلم پوچھے گا بھئی یہ کیا ہو گیا، ہم کیا کہیں گے، بھئی یہ کس کا حکم ہے، اللہ کا۔ تو یہ اللہ کو یاد کرنے کے اللہ نے بہانے رکھے ہیں۔ حج میں کیا ہوتا ہے، بالکل ایک الگ نوعیت کی، روٹین سے ہٹ کے آپ لاکھوں روپے خرچ کر کے بیت اللہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، کنکریاں مارتے ہیں۔ دنیا پوچھتی ہے ابھی کیا ہو گیا، بھائی اتنے روپے خرچ کر کے اس کام کے لیے آئے تھے، یہاں پتھر مارو گے اور اس گھر کا طواف کرو گے، اس پہ اتنا پیسہ خرچ کیا، اس سے کیا مل رہا ہے تمہیں؟ تو ہم جواب میں کیا کہتے ہیں، بھائی کس کا حکم ہے، اللہ کا۔ رمضان میں ایسے ہی ہوتا ہے، پورے سال ہماری ایک روٹین چلتی ہے، صبح اٹھیں گے، ناشتہ کریں گے، آفس جائیں گے، دوپہر کا کھانا کھائیں گے، پھر کچھ لوگ تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے،
پھر چائے کا ٹائم ہے، پھر پان کا ٹائم ہے، پھر گٹکے کا، نسوار کا، سارا دن منہ چلتا ہی رہتا ہے۔ اس کے بعد جناب گھر آئیں گے، پھر رات کا کھانے میں کیا کھانا ہے، کھانا 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 صبح سے لے کے شام تک۔ نارمل روٹین میں 6-7 گھنٹے کوئی انسان کھائے پیے بغیر رہ لے، کچھ بھی نہ کھائے، ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا، پوری دنیا میں نہیں ہوتا۔ کچھ نہ کچھ تو انسان چکھ ہی لیتا ہے۔ بھئی 6 گھنٹے سے کچھ نہیں کھایا، چلو تھوڑی سی چینی اٹھا کے منہ میں رکھ لو، چلو 2 گھونٹ پانی کے ہی پی لو، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ چلو بھائی 2 نوالے، چلو دودھ کے دیگچی سے ڈھکن ہٹا کے 1 چمچ ملائی چاٹ لو۔ ہر آدمی کے الگ طریقے، کچھ بھی نہیں یار آدھا کپ چائے پی لو، صبح سے چائے نہیں پی لو، کہہ رہے ہوتے ہیں نا۔ لیکن رمضان میں کیسی اللہ تعالیٰ روٹین چینج کراتے ہیں، ایک دم عالم اسلام میں ایک تہلکہ مچتا ہے۔ سحری تقریباً صبح 5 بجے بند ہو رہی ہے، تقریباً، اوپر نیچے، ایسا نہ ہو آپ ساری دنیا میں 5 بجے تک کھاتے رہیں بیٹھ کے، مثال دے رہا ہوں۔ تو 5 بجے کے بعد 6 7 8 9 10 11، دوپہر 11 بجے 6 گھنٹے ہو گئے، آپ نے نہ کچھ کھایا اور نہ پیا۔ چلو 6 گھنٹے، 12 1 بج گیا اور 8 گھنٹے ہو گئے۔ نارمل دنوں میں ایسا نہیں ہوتا کہ 8 گھنٹے تک ایک نوالا بھی آپ نہ چکھیں۔ کوئی غیر مسلم آپ کے ساتھ ہو تو وہ کہے گا شاید اب یہ کھا لے گا کچھ۔ 8 گھنٹے، 1 بجے تک کتنا ٹائم ہوتا ہے؟ 8 گھنٹے ہو گئے، شاید اب یہ کچھ 2 نوالے کھا لے، پھر وہ آپ کو دیکھ رہا ہے بھائی ابھی بھی نہیں کھا رہا ہے۔ ویسے تو جائیدادیں کھا جاتا تھا، ہے بھائی، جو چیز کھانے کی نہیں بھی ہوتی تھی وہ بھی کھاتا تھا، اور اب پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو۔ 1 بجے کے بعد پھر 2 بجے، 3 4، شام 5 بج گئے اور 12 گھنٹے ہو گئے۔ وہ حیران ہوگا یار ابھی بھی نہیں کھایا اس نے۔ پھر 6 بجے، پھر 7 جب بجے ہیں تو 14 گھنٹے ہو گئے۔ ہو سکتا ہے کوئی غیر مسلم آپ کے ساتھ ہو، دیکھے کہ بھئی آج شاید اس کو کھانا نہ ملا ہو، ایک دن برداشت کر لیا اس نے، 14 گھنٹے تک نہ کھایا اور نہ پیا۔ شاید کچھ شوگر لیول کم کرنا چاہتا ہو، یہ کسی ڈاکٹر نے مشورہ دیا ہو کہ آج تمہاری آنتوں میں کوئی سوزش ہے، کوئی پرابلم ہے، تو 14 گھنٹے تک مت کھاؤ۔ اس کے بعد آپ نے کھایا، وہ الگ بات ہے، پھر ایسا کھایا کہ پولیس بھی آپ کو نہیں روک سکی۔ پھر کیا ہوا ہے کہ آپ سارا دن آپ نے روزہ رکھا، اس کے بعد غیر مسلم دیکھے گا کہ شاید اب ان کے مذہب میں نماز کی آج چھٹی ہوگی، کیونکہ انہوں نے نماز سے بڑھ کر محنت والا کام کر لیا ہے۔ لیکن وہ دیکھتا ہے کہ اب یہ عشاء کے بعد اور مزید لمبی لمبی رکعتیں پڑھنا شروع کرتے ہیں، جو پورے سال میں یہ عمل نہیں ہوتا۔ اِنَّهُ يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اے نبی جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں وہ اللہ آپ کو دیکھتا ہے، اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ الٹتا پلٹتا بھی آپ کو دیکھتا ہے اللہ۔ تراویح میں کیسے رکوع میں جا رہے ہیں، پھر قومہ میں جا رہے ہیں، پھر سجدے میں گر رہے ہیں، پھر سجدے سے بیٹھ رہے ہیں، پھر دوبارہ سجدے میں جا رہے ہیں، پھر کھڑے ہو رہے ہیں، پھر دوبارہ رکوع، پھر قومہ، پھر سجدہ، پھر سجدے سے۔ کوئی کھڑے ہو کر دیکھ رہا ہو جس نے کبھی یہ عبادت نہ دیکھی ہو تو وہ حیران ہوگا نا کہ یہ مسلمان پاگل ہو گئے ہیں، دماغ خراب ہو گیا ہے، ان کو ڈاکٹر نے ایکسرسائز کا کہا ہے، ایک ہی کام کیے چلے جا رہے ہیں، کیے چلے جا رہے ہیں، رکنے کا نام لے ہی نہیں رہے۔
جس نے کبھی عبادت نہ دیکھی ہو تو حیران ہوگا نا یہ کر کیا رہے ہیں. ایسا تو کسی چرچ میں نہیں ہوتا, ایسا تو کسی مندر میں نہیں ہوتا, ایسا تو کسی